حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوکے دعوت اسلامی کے پیج پر موجود عاشقان رسول، اس وقت میں اسٹوڈیو میں ہوں اور عربک ہمارا جو شعبہ ہے اس کی ڈاکیومنٹری شوٹ ہو رہی ہے، تو کچھ منٹ مجھے آپ سے چاہیے گے. آپ چاہیں تو یہ ریکارڈنگ بھی دیکھتے رہیں کہ کس طرح مدنی چینل پر ہماری ڈاکیومنٹری شوٹ ہوتی ہے. ہمارا اسٹاف رات کے اس وقت بھی دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس کا اسٹاف جو ابھی ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہا ہے، تو مجھے کچھ منٹ چاہیے تاکہ میں کمپلیٹ کر لوں. جب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور آپ میسیجز بھی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ لائیو ہو جائیں گے. فضیل باپو میرے ساتھ ہیں، کچھ انشاءاللہ وہ بریفنگ آپ کو دیتے ہیں کہ آج کی ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کا مین آبجیکٹ کیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں آپ اس کا تھوڑی سی باڈی اور روٹیٹ کیجیے. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی عربک ویب سائٹ کی، اس ویب سائٹ کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں دعوت دوبارہ پورا ریپیٹ کریں جو اس میں لکھا ہے. دنیا بھر کے خصوصاً کی دعوت کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا شعبہ عربی ویب سائٹ الحمدللہ پیش ہے، جس میں یوزرز کے لیے عربی سلسلے شارٹ کلپ مختلف مضامین پر مشتمل سینکڑوں کتب و رسائل، مستند اور جامع معلومات سے بھرپور مختصر مضامین اور مدنی چینل کی لائیو نشریات موجود ہے. چلیں واپس کرتے ہیں. گلوبل ویب سائٹ کے آخر میں آپ ٹیکسٹ کر دیجئے یوکے والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں. آپ پیج جو لائیو دیکھ رہے ہیں نا ان کے لیے ایک میسج بنا کے بھیج دیں کہ عبدالعزیز بھائی تھوڑی دیر بعد لائیو ہو جائے گی، اسی پہ لکھ دیں، اسی لائیو ٹرانسمیشن کے نیچے میسج کر دیں. ٹھیک ہے، آن ریکارڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی عربک ویب سائٹ کی. اس ویب سائٹ کا ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو بہت کچھ ایسا دیکھ پائیں گے جو شاید پہلے نہ دیکھا ہو. عربی عاشقان رسول کے لیے بہت سارا پیارا مواد اس پر موجود ہے. اس میں عربک کتابیں بھی ہیں، اسی طرح الحمدللہ عربک مدنی پھول بھی موجود ہیں. بہت سارے اس کے اندر مدنی گلدستے بھی موجود ہیں، بہت سارے اس کے اندر الحمدللہ مدنی گلدستے بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ اسی ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دن بدن ہم اپنی ویب سائٹ کو مزید امپروو کرنے کی اور مزید بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے. تو وزٹ کرنا نہ بھولیے دعوت اسلامی کی عربک ویب سائٹ، جس کا لنک یہ ہے. یہ دو جو ہوئے اس میں آپ انشاءاللہ اس میں سے الفاظ نکل آئیں گے، کیونکہ آپ اس میں یہ بھی کریں گے نا کہ ہر وقت تو میری وائس یا مجھے نہیں دکھا رہے ہوں گے، آپ اس میں فوٹیج بھی لگائیں گے تو وہ ایڈٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اچھی انداز سے. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا چلا جاؤں لائیو. ابھی کتنا رہ گیا؟ عربک کانٹینٹ اور شعبہ عربی ٹرانسلیشن. عربک کانٹینٹ یعنی ریسرچ سینٹر، شعبہ عربی کانٹینٹ تحقیق و تخریج و تفتیش کی ذمہ داری سے انجام دے رہا ہے. چلیے یہ چھوٹا سا یہ کر لیتے ہیں، تخریج تحقیق اور تفتیش کی ذمہ داری سے. ٹھیک ہے، ان کو پیچھے تھوڑا سا تحقیق تخریج اور تفتیش.
जी इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं अरबिक कंटेंट के शोबे की। इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं अरबिक कंटेंट के शोबे की, यानी जहां पर तहकीक की जाती है, रिसर्च किया जाता है। इस शोबे के इस्लामी भाइयों का क्या काम है? ये शोबे के इस्लामी भाई तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं और तखरीज करते हैं। कुछ मुश्किल हो गया, चले मैं आसान कर देता हूं। यानी ये हमारे अरबिक मुबल्लिगीन के लिए बयानात भी लिखते हैं, जो मदनी गुलदस्ते वगैरह ऑनियर करने होते हैं, सोशल मीडिया पे डालना होता है, उसकी तहकीक भी करते हैं, उसको चेक भी करते हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के जो बयानात होते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी प्रोमो के लिए कोई भी ऐसा तशहीरी मदनी गुलदस्ता हो, उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, मवाद लिखते हैं। आसान लफ्जों में दावत इस्लामी के अरबिक डिपार्टमेंट के लिए ये शोबा एक रिसर्च सेंटर की तरह काम करता है, जिसपे तहकीक करना भी होता है और ऑनियर से पहले शरई तौर पर उसको एक बार फिर चेक करना, जिसको हम तफ्तीश कहते हैं, वो भी किया जाता है। ये हो गया। अब आखिरी रह गया, आखिरी शोबा कर लेते हैं, मैं जरा फिर लाइव चला जाता हूँ, ताकि ये ऑलमोस्ट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? अमीर अहले सुन्नत की कुतुब और रसाइल का तर्जमा करना ये रह गया। अच्छा, एक जुमला पिछले वाले में रह गया, वो मैं एडिट मैं कह दूंगा तो वो वहां लगा दीजिएगा, या उसी फ्रेम पे लगाना है? फ्रेम चल जाएगा, आप उसको ऐड कर लेंगे ना, मैं वो जुमला कह दूंगा। ठीक है? थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा पीछे बस। इसका अरबी तराजिम है ना, आखिरी नाम? जी अरबी ट्रांसलेशन लिखा हुआ। ट्रांसलेशन ना? फोकस है, अगेंस्ट लाइट है ना, आपको थोड़ा सा फील होगा। अब बात करते हैं अरबिक शोबाए तराजिम की, यानी अरबिक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की। इस शोबे में वैसे तो इसके नाम से ही जाहिर है कि अरबिक से उर्दू और उर्दू से अरबी ट्रांसलेशन किया जाता है, मगर मकसद क्या है? वो अमीर अहले सुन्नत जिनके मदनी मुज़ाकरों और बयानात से लाखों करोड़ों आशिकान रसूल की इस्लाह हुई है, उनके बयानात, उनके मदनी मुज़ाकरे अरबिक जबान में पहले ट्रांसलेशन किया जाए, सब टाइटल किया जाए, डबिंग करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे मदनी गुलदस्ते और बयानात और साथ साथ मदनी मुज़ाकरे अरबिक जबान में डब्ड हो चुके हैं, यानी आवाज अमीर अहले सुन्नत की आपको नहीं आती, अकवाल अमीर अहले सुन्नत के हैं, मगर आवाज किसी अरबिक इस्लामी भाई की होती है, तर्जमे के साथ हम वो सुन पाते हैं, इसको डबिंग कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तराजिम तर्जमा करके अरब आशिकान रसूल के लिए जबरदस्त खिदमत कर रहा है। एक बार और उसको दे जी। अमीर सुन्नत की तस्वीर नजर नहीं आ रही होती, हाँ, जुमला नहीं आ रहा होता, मतलब आवाज नहीं आ रही। ये कहा है तस्वीर का, आवाज का, उनकी आवाज नहीं आ रही होती, उसको और दोबारा सही कर देता हूं। अकवाल आ रहे थे जी, असल में ये बात करेंगे, चलें बस। अब बात करते हैं अरबिक शोबा ट्रांसलेशन की, अरबिक तराजिम मजलिस की। अल्हम्दुलिल्लाह इस डिपार्टमेंट में जैसे तो इसके नाम से ही जाहिर है कि तर्जमा किया जाता है, अरबी से उर्दू मौका मिलने पर और उर्दू से अरबिक,
بالخصوص اس شعبے کا کام یہ ہے کہ وہ امیر اہل سنت جن کے مدنی مذاکروں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کی تقدیر بدل رہی ہے، ان کے مدنی مذاکرے، ان کے مدنی پھول عرب مسلمانوں تک بھی پہنچائے جائیں. تو امیر اہل سنت کے بیانات، ان کے مدنی مذاکروں کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر سب ٹائٹل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبنگ بھی کروائی جاتی ہے، یعنی آواز کے ذریعے بھی مدنی مذاکروں کو پیش کیا جاتا ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے ترجمہ کتنا ضروری ہے. والحمدللہ ہمارا یہ شعبہ عربک کتابوں کو بھی اردو میں ترجمہ کر رہا ہے، ضرورت پڑنے پر اردو مواد کا عربی میں ترجمہ بھی کر رہا ہے، اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کے سلسلوں کو عربک زبان میں ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم دعوت اسلامی کی عربی زبان میں کوششوں کو مزید دوام اور قبولیت عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا پیغام عرب مسلمانوں تک بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈاکیومنٹری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی. وہ دوسرا پیج پہ تھوڑی دیر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے کرسیاں دے دیں تاکہ میں تھوڑی دیر یو کے والوں کے ساتھ لائیو چلا جاؤں. چلیں آ جائیں. یا مجھے مائک لگا دیں اس کو روکو، اس کو روکنا، روک اس کو، روکے نہیں نا، اسی کو لائیو جانے دیں. ایک اور روک کے اچھا سے شاٹ بنا دے. نیچے کرنا کیا کرنا، مجھے ہاتھ میں دے دے تم لوگ. یہ ہے یہ ساتھ. ہاں تو یہاں رکھ لوں گا نا، اس کو پکڑ لوں گا. چلیں اور بھی آ جائیں یو کے والے. میرا خیال ہے وسیم بھائی بھی آ جائیں. آج جب یو کے ہی لائیو جا رہے ہیں تو یو کے مبلغین آ جائیں ماشاءاللہ. آپ کے یو کے اچھا مدیرہ وہ لائیو جا رہے ہیں ہم، آپ شور نہ کریں، آپ اپنا کام. میسیجز آپ پڑھ سکیں گے تو پھر آپ میسیجز پڑھ کے مجھے سنا دیں گے اگر وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. عامر بھائی دعوت اسلامی یو کے کا نیٹ یہاں دے کر پیج. الحمدللہ ہر وقت تقریباً کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. رات تقریباً 1:15 بج رہا ہے اور یہاں پر ابھی ہم عربک ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے. کل اسی اسٹوڈیو سے انشاءاللہ مدنی عطیات مہم ٹیلیتھون کی تیاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ یو کے عاشقان رسول جو ہیں وہ ضرور ہمارا ہر بار ساتھ دیتے ہیں اور اس بار بھی ساتھ دیں گے. بلکہ میں یہ کہوں تو شاید مزید آپ اور جو آئی ہے وہ مجھے یو کے ہی سے ملا ہے. میں الحمدللہ جب یو کے آتا تھا تو اسلام بھائی کہتے تھے دعوت اسلامی ٹیلیتھون کیوں کرتی، تو میں پوچھا کرتا شورا ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کی جو فوائد وہ سامنے. امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعاؤں رسول کو نواز، پہلے بھی نواز رہے تھے اور آج تو ماشاءاللہ کہتے ہیں دل کھول کے بھر بھر کے دعائیں دی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں دی. سبحان اللہ. ہم عربک جو دعوت اسلامی کام اس کی ڈاکیومنٹری تیار کر رہے ہیں. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت نہیں کر رہی؟ اور اب جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے بات کی ہے یا اپیل کی ہے، وہ دو ڈپارٹمنٹس تو بیوٹیفل ڈپارٹمنٹس ہیں، جامعۃ المدینہ اور مدرسہ. میں نے بھی جامعۃ المدینہ دیکھے اور امیزنگ ماشاءاللہ. یو کے بریڈ فورڈ میں جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے اور برمنگم میں جامعۃ المدینہ ہے، جس پیارے انداز میں وہاں انتظامات اچھے انداز میں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں 2 سال پہلے جب بریڈ فورڈ کے جامعۃ المدینہ میں گیا نا، ایک بار میں بھی داخل لے لوں. اتنا پیارا پرسکون اور صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ماشاءاللہ، بہترین موجود ہیں. تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ والدین. مبارکباد دوں گا جو یو کے میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں اور ان کے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں. مور دین 3000 اسٹوڈنٹس تو مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اٹس امیزنگ. آپ سوچیں نا کہ یو کے اندر 3000 سے زائد بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 2 دارالعلوم جامعۃ المدینہ تو ہمارے بن چکے ہیں. ایک تو لندن ہے، تیسرا کہاں ہو گیا میں، جو لندن کے میں ہے، اور ہماری پلاننگ ہے میرا خیال نارتھ کی طرف تارت
راچ ڈیل والی سائڈ پہ. تو اب ماشاءاللہ یہ چین بڑھتی جا رہی ہے. اچھا ہماری نیڈ بھی ہو گئی نا, ہمارے طلبا عالم بن گئے ایسے نظام, تو اب ہمیں انگلش پڑھنے والے ٹیچر مل گئے. یو کے سمجھیے پروڈیوس کیا اور وہاں فیکٹری لگ چکی ہے عالم بننے کی, تو ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں, تو ان کی برکت اور مدینہ بھی کھلیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو بھی پڑھیں گے اور ماشاءاللہ آج آپ نے جنہوں نے مدنی مذاکرہ دیکھا, اچھا فضائل تو خیر بہت سارے مذاکرے میں بھی سنے ہوں گے, تو سب سے گزارش ہے کہ آپ دل اسلامی کو آپ نے اور 10,000 روپے پاکستان ہے, اور انشاءاللہ یو کے کتنے بندے 75 یونٹ, تو بہت سارے دے اپنے والدین کے نام سے دیں, اپنے مرحوم کے نام سے دیں, انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی اللہ نے چاہا تو آپ کے میں کچھ میسیجز بھی ساتھ ساتھ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے میسیجز بھی ہم پڑھتے جائیں. یہ میسیجز آ رہے ہیں, تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے ویڈیو پلے کرنے میں, دیکھیں اگر ہمیں تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اگر آن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے میسیجز پڑھنا بھی شروع کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے 30 یونٹس کی یو کے میں نیت کی ہے. آج مدنی مذاکرے میں ایک اسلامی بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا نا, تو کوشش اگر ہم کریں تو ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح رزلٹ ملتا ہے. تو انہوں نے تیل کے بارے میں کچھ پوچھا تھا, تو جب ان کو مسئلہ کا جواب دیا تو میں نے کہا کوئی مدنی فیس تو ہونی چاہیے, آج آپ کا سوال ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں میری طرف سے 26 یونٹ. امیر اہل سنت تو تھوڑی سی ترغیب دلائی تو انہوں نے 126 یونٹ کر دی ہے. اچھا پھر ان کو امیر اہل سنت نے اتنی ساری دعائیں دی کہ ایک اور میسج مجھے ایک شخصیت کا آیا, اور انہوں نے کہا کہ میں 400 یونٹ تو اپنے دوں گا زکوٰۃ کے, باقی میری فیملی نے ملا کے 100-125 یونٹ کر لیے ہیں, تو آلموسٹ 530 یونٹس ہوتے تھے. امیر علیہ سنت کو پیش کیا. اب دیکھیں یہ سیکھنے کے لیے اللہ کے ولی ہیں, اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے, مگر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا 786 کر دو, تو الحمدللہ انہوں نے 786 یونٹ کر دیے. تو اب مجھے فضیل باپو نے 30 یونٹ کا کہا, جن کا میں ان کو بظاہر تو نہیں جانتا, دعائیں ہیں ان کے لیے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کر دیں اور 30 میں 12 اور ملا دیں, تو 30 قرآن پاک کے پارے بھی ہو جائیں گے اور 12ویں کے 12 بھی ہو جائیں گے. میں آپ کو ان کی مدنی بات سنا جی. انہوں نے 20 یونٹ کر لیے تھے. اچھا آپ نے 30 کروائے, میں نے 30 پلس کیے انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ 20 مبارک ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہے. سے کچھ پیسہ نقصان ہو جاتا ہے, آگ لگ خراب ہو جاتا ہے, ہو جاتے ہیں, حدیث سے کچھ یہ رب ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. لک ایٹ دا انشورنس, نہ ڈوبے گا, انگریزی بھی کرتے جاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, نہ جلے گا نہ کم ہوگا. میرے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس دن دوں گا, اس دن لوٹاؤں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو یہ تو کمال ہو گیا. Many times when people donate, next year they have more to donate. Alhamdulillah. It's never the case that we've donated in the path of Allah Azza wa Jal and now our wealth is lessened. It is the one who pays zakat this year, next year he pays more zakat. Subhanallah. It's not normally seen that this year someone has paid X amount of zakat and next year he's going to be paying. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رحمت سے اگلے تو کیسے کرتا ہے, ایسے بڑھتے اور آپ ہمت کیجیے, بلکہ پریشان ہیں مشورہ دوں گا. یہ بھی گارنٹی میں آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا سمجھے کہ تو صدقے کے فضل اس لیے بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو دیں. نہیں جناب, آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, آپ اپنے دیگر پریشان مسلمانوں کو دیں. وی آر ہیپی. کم از کم ہم سب کے اندر صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اگر دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے, دعوت اسلامی کا میسج اچھا لگتا ہے, دعوت اسلامی کا جو کاز ہے اچھا لگتا ہے, دیجیے, کیونکہ ہم ڈونیشن سے چل رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے 526 جامعات ہیں. یو کے میں تو 2 ہیں نا, ٹوٹل 524 یو کے سے, پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, بہت بڑی تعداد میں انڈینز رہتے ہیں یو کے میں, بہت بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے اسلام میں رہتے ہیں. آپ کی اپیل ہے, آپ کے بنگلہ دیش میں ہم جامعات بنانا چاہتے ہیں, آپ کے ہندوستان میں اور بنانا چاہتے ہیں, کنٹریز میں مدینہ ہیں,
محترمہ روشن کی جا رہی ہے، ہمارا اس میں حصہ ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح مدرسۃ المدینہ یو کے میں 3000 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اپروکسیمیٹ 3500 پلس اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن دنیا بھر میں تو 1,28,000 اسٹوڈنٹس ہیں. کتنے سارے دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. آگے بڑھیے، جنرosity اور سخاوت کا مظاہرہ کیجیے اور آگے بڑھ کر حصہ ملائیے. اور پریشان ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا دیجیے، ضرور دیجیے، تاکہ اللہ سے یہ کاروبار ہوگا. آپ دیں گے انشاءاللہ یہ ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. بلائیں الگ دور ہوں گی. یوکے میں بہت سارے فیملی پرابلمز ہیں، فیملی ایشوز بہت سارے ہیں، بچے بہت سو کے ہیں. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم سب کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، فیملی پرابلمز ان کے ہیں وہ دور ہو جائیں. اگر اللہ نہ کرے نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ وہ دور فرما دے. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اگر ریئلائز کریں جب آپ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، بیماری ہے، تو پیرنٹس فوراً کہتے تھے صدقہ کرو. بالکل ایسا ہی. دادا ہوتے تھے، نانا کہتے صدقہ کرو. بیمار ہوتا تھا صدقہ کرو، ٹھیک ہو جائے صدقہ کرو. بالکل ایسا ہی. کوئی بھی کہیں جانا، ایون کے سفر پہ جانا ہوتا صدقہ دے کے جاؤ، تو کہتے ہیں صدقہ دے کے جاؤ. اب وہ چیز کم ہو گئی ہے، تو اسی لیے پریشانیاں، مشکلات ہر دوسرے گھر میں نظر آ رہی ہیں. اصل میں نا یہ آج روایت بھی ہم نے سنی تھی کہ صدقہ جو ہے نا وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ کے نکلتا ہے. یعنی شیطان اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گا، یار تیرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہے، ابھی تو جاب تھوڑی ہو گئی ہے، پیسے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اب یہ کتنا بھاری ہے، لیکن of Allah Azza wa Jal. Okay, in a bigger perspective, that the donation that we are giving in the path of Allah Azza wa Jal for Hufaz Karam, for the Ulama Karam, who knows that with my donation, how many Hufaz Karam they will be prepared all around the world. آواز کا شاید آواز بتائیے گا، آواز پراپر آ رہی ہے؟ اصل میں مائک میرے پاس لگا ہوا ہے، تو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یا ہم تینوں کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ تو پلیز ذرا میسج بھی کر دیجیے گا. کیمرہ آپ کو اسی طرح کرنا ہوگا کیونکہ پیج جو ہے نا اس پہ کیمرہ یوں ہو جائے کریں گے تو جہاں جس اسٹائل سے آن آل دا وے اسی پہ رکھنا پڑتا ہے. جی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے یاسر بھائی کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. جی میں ذرا پڑھ لوں اسپیڈ میں؟ چلیں ذرا میں تھوڑے سے میسج پڑھ دیتا ہوں تاکہ خوش ہو جائے. الحاج مکرم وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے 14 دسمبر کو یونٹ جمع کروا دیے ہیں. مدنی مکی کے والد جو مدینے میں پیدا ہو آئے تھے. اچھا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کا نام بھی پڑھ دیا حضرت الحاج مکرم، اللہ آپ کو اور حج نصیب کرے، تو مزید یونٹس بھی دیجیے گا. اسی طرح خالد حسین بھائی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. ساجد عرب جام نگر گجرات انڈیا سے ہیں. چلیں بھائی انڈیا والے بھی آپ کے پیج پہ آ گئے ہیں، یو کے والوں، تو پھر آپ اپنے ہندوستان میں 6,000 روپے کا آپ کا تو یونٹ ہے، آپ بھی نیت کر لیں ماشاءاللہ. اسی طرح جی ابرار بھائی انشاءاللہ مائک کا انشاءاللہ چیک کرتے ہیں. آپ دعا کیجئے کہ میرے بچوں کا ذہن کھل جائے، ان کا قرآن اور اسکول کا سبق ہمیشہ یاد رہے. جی ہماری کامران صاحب ہیں، فیض ویرانی کامران، اللہ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. 1 یونٹ دوں گا مدنی مرکز، اور آپ سے ملاقات مدینے میں ہوئی تھی. سبحان اللہ، اللہ کرے پھر ہماری ملاقات. رضوان بھائی وہیں ہو آئی تھنک. اچھا ذرا مائک کو میں آخری میسیج پڑھ لیتا ہوں. وائس ڈسٹربنگ. اچھا وائس تینوں کی صاف نہیں آ رہی ہے، ذرا پلیز مائک چیک کریں. جی اب بتائیے گا وائس کی پوزیشن ذرا بتائیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب ذرا وائس بتائیے گا، کافی سارے میسیجز وائس کے تھے. ٹیلی تھون کا طریقہ بتا دیں. ٹیلی تھون دیکھیں کل دوپہر 3 بجے کے قریب تقریباً 2:15 بجے نگران شورا کا بیان شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کے بعد خطبہ بھی، اور اس کے بعد الحمدللہ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر چل رہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈونیٹ کا آپشن ہے. آپ کے قریب دعوت اسلامی کا مرکز ہے، وہاں چلے جائیں، جا کر وہاں جمع کروا دیں. دعوت اسلامی والوں کو دے کر ان چیپ لے لیں. آن بھی پے کر سکتے ہیں، کال آپ پے کر سکتے ہیں، بلکہ اسی پیج پر آپ میسج فون نمبر بھی دے دیں، ان باکس کر دیں کہ مجھ سے رابطہ کریں اور اتنی اماؤنٹ لے لیں. اونلی 75 پاؤنڈز پر یونٹ ہے، تو آگے بڑھ کر اس کو ترکیب بنائیں. ٹیلی تھون میں آپ کا بیان ہوگا. جی بیان تو نہیں، اسی طرح بیٹھے ہوں، پھول بھی اچھے اچھے واقع بنائیں گے.
اللہ نے چاہا تو تلاوت سنائیں گے, نعتیں سنائیں گے, آپ کی کالز لیں گے. بہت انٹرسٹنگ انشاءاللہ کل کی جو ٹرانسمیشن ہوگی, بہت پیارے مدنی پھول ہوں گے. اور بتاؤں آپ کو انشاءاللہ دارالفتہ کے شورا بھی پر آئیں گے, اس نگران شورا بھی تشریف لائیں گے اور مناسب اہل سنت کے جلوے بھی لوٹیں گے. تو کل کا دن تو بہت خوبصورت دن ہے. بتا رہے ہیں اسٹل ڈسٹربنس بالکل دکھانا, سب نے مل کر جو ہے اس پر ذرا وائس کو کوئی پرابلم تو نہیں, وائس بتا رہے ہیں کوئی پرابلم ہے, آپ کچھ بہتر ہوئی ہے ذرا بتائیے گا. آپ نے لکھا ہے اسٹل ڈسٹربنس ان وائس, اب ذرا بتائیے کہ کیا پوزیشن ہے, کچھ بہتر ہوئی؟ اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نکال دیں شاید بہتر ہو جائے. آپ ایسا کریں مائک نکالیں تاکہ ہم ڈائریکٹ وائس. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب ذرا بتا دیجیے گا, اب تھوڑا جنرل وائس آپ کو ملے گی, مائک کے ذریعے تو نہیں ملے گی, لیکن اب وائس کیا بہتر آ رہی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. جی, تو اب میں آپ کے میسیجز بھی پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈونیشنز بھی دیں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ منٹس ہم مزید لائیو رہیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعوت اسلامی یو کے جو پیج ہے اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اس پر الحمدللہ دعوت اسلامی یو کے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی آتی ہیں, اور دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا مدنی مرکز سے جو جاری کرتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے وہ اس پیج پر لگایا جائے. تو آپ بھی جناب اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, آواز ٹھیک ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. چلیں جناب کچھ میسیجز اور پڑھ لیتے ہیں. میری جاب کے لیے دعا کر دیں. حارث بھائی, اللہ آپ کو آسان حلال روزگار عطا فرمائے. اور احمد رضا خان شکوری, مستانوی, جہانگیری, چشتی, قادری, کیا بات ہے, آپ کا تو نام اور کتنی ساری نسبتیں ہیں احمد رضا صاحب. بہرحال آپ جو بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کا تعاون درکار ہے. اور جاب پر جا رہے ہیں, اگر صدقہ دیتے ہوئے جائیں ٹیلی فون پہ, انشاءاللہ امید ہے کہ جاب مل جائے گی انشاءاللہ, ہم دعا کرتے ہیں. 3 سال کا ہے بیٹا, محمد احمد ہے. اچھا, اسلامی بہن کا میسج ہے, وہ ضد کرتا ہے, بہت روتا بھی ہے. اللہ پاک اس کو شفا بھی دے, اس کو آپ کی آنکھوں کا نور بھی بنائے, اور آپ نیت بھی کر لو انشاءاللہ کہ اس کو عالم باعمل بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک احمد رضا بھائی ہیں, انہوں نے 26 یونٹ کی نیت کی, اور عبداللہ بھائی سے دعا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے احمد رضا بھائی, اور بہت بہت آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کے رزق حلال کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کیمرہ قریب فرما لیں تاکہ کیمرے کے مائک سے آواز آئے. چلیں بھائی تھوڑا سا اور قریب کر لیں, وہ میسج یہی آیا ہے, اس کا شاید وہ اور آواز لینا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, وحید بھائی, اللہ آپ کے رزق حلال میں کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. ظہیر عباس بھی ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, خوش رکھے. اور مجھے امید ہے کہ ایچ اینڈ ایوری بردر فرام یو کے ول کنٹریبیوٹ ٹمارو. کل بہت اہم دن ہے, سب کا ایک ہی مدنی کام. کل کے دن کا ٹاپ پریورٹی ہمارا مدنی کام ٹیلی تھون ہے, مدنی عطیات مہم ہے. آپ کے یہاں جب ہمارے یہاں 2 بجے ہوں گے تو وہاں آلموسٹ 9 بجے, صبح 9 بجے یو کے ٹائم 9 AM سے سمجھ لے ٹل لیٹ نائٹ. اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی تقریباً 11 o'clock ہے, تو جتنی اسلامی بہنیں جو آئیں وہاں پہ, جو بھی ذمہ دار ہیں وہاں پر جو ہوں گے اجتماع, وہاں پر جو اجتماعات ہو رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے یونٹ وہیں پر لے کر آ جائیں. کل کا دن جو ہے نا اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی, دیکھیں میری اور دعوت آپ کی دعوت اسلامی کی ایک زبردست ہیلپ کرنے کا دن ہے. اگر ہم سب اپنا پارٹ پلے کریں, ایک تو اپنا یونٹ دیں جتنا دے سکتے ہیں, اس کے بعد اپنے میسیجز کریں, پھر آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو فون کرنا ہے. کل کے دن میں آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, پلیز دیکھیں اور پلیچ کریں. آپ کسی کے گھر پہ بیٹھ کے ان کو مدنی چینل دکھائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر پہ چائے پہ کچھ لوگوں کو بلا لیں, 5-6 اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے دکھا دیں. اسلامی بہنیں اپنی فیملی ممبرس کو بٹھا لیں. تو اس طرح جتنے زیادہ سے زیادہ ویور ہوں گے, اتنی زیادہ سے زیادہ کالز آئیں گی, اتنے زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہوں گے. ایک دن کی محنت ہے, اور اللہ نے چاہا بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا. کیا پتا ہماری کوشش سے کوئی عالم دین بن گیا, کوئی حافظ قرآن بن گیا, اور وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یو کے والے آلویز, ہاں ایک خوشخبری بھی دوں گا یو کے والوں کو, اور ایک چیلنج بھی دوں گا. خوشخبری تو یہ ہے کہ آلویز پاکستان کے بعد پہلے نمبر پر یو کے آتا ہے ٹیلی تھون میں بالخصوص, لیکن اب اور ممالک بھی پر تول رہے ہیں.
تو دیکھیں اب UK کو ٹف ٹاسک کون سا کنٹری دیتا ہے. انڈیا والے بھی بڑے موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں اور ملکوں والے بھی ہیں, اور UK والوں کو اس بار بھی اگر فرسٹ آنا ہے تو محنت زیادہ کرنی ہوگی. اسلامی بھائی جو بھی سن رہے ہیں تو اب مل بھی گیا ہے ٹاسک, تو آپ سے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خرچے کتنے ہیں. عبدالرحیم بھائی کے ساتھ ٹوٹل شاید آپ سنیں گے تو وہ زیرو بھی گننا مشکل ہو جائے گا کتنے ہیں. 200 کروڑ روپے ہمارے صرف سالانہ ان 2 شعبوں کے خرچے, باقی الگ ہے 100 ڈپارٹمنٹ, لیکن ان 2 شعبوں کے جو عبدالرحیم بھائی بتائیں گے تقریباً 200 کروڑ کے لیکن بڑا یہ 200 کروڑ کیوں ہے, یہ تو بہت تھوڑے ہیں. اگر دیکھیں کیلکولیٹ کریں نا تو ہمارے 42,000 اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو جامعۃ المدینہ میں ہیں, 128,000 اسٹوڈنٹ اپروکسیمیٹلی وہ ہیں جو مدرسۃ المدینہ میں, دونوں کو ملا لیں تو 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹ پر میں بہت محتاط خرچہ بھی بتاؤں کہ اگر 2,000 روپے ایک بچے پہ خرچہ ہو پورے مہینے کا, اتنا تو ہوگا نا. اس پہ استاد صاحب بھی آ گئے, تنخواہ بھی آ گئی, جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز بھی آ گئے, ہزاروں تو وہ جن کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے. میں بہت آپ کو منیمم بتا رہا ہوں, ذرا حساب کیجئے گا کہ اگر 2 لاکھ بچے ہوں اور 2,000 روپے روز کے ہوں تو صرف اسی کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 40 کروڑ روپے بن جاتے ہیں مہینے کے. تو کدھر جائیں گے یہ, تو میرا خیال ہے کہ 5-6 ارب بن جائیں گے, لیکن اس سے بھی کم ہمارے آدھے میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ بہت نامنل وے میں ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم مزید چاہتے ہیں اس کو بیوٹیفائی کریں, اور UK میں تو یہ پاؤنڈز میں خرچہ ہے. تو ہمارا جو ہدف ہے 313,000 یونٹس ہمیں کل کرنے ہیں, 3,13,000. ہدف بھی کتنا پیارا ہے. اصحاب بدر ہیں, اصحاب بدر کی جو کاؤنٹنگ تھی, جو ان کی عدد تھا وہ 313 صحابہ کرام تھے. تو 3,13,000 یونٹ UK والے ساتھ دیں تو UK والے اکیلے کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کیا UK میں 100 یونٹ دینے والے 2-4 ہزار اسلام میں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. 7500 پاؤنڈ ہی بنیں گے نا اگر 100 یونٹ کو 7,500 پاؤنڈ جو ہے وہ 100 یونٹس کے بن سکتے ہیں. اگر 100 یونٹس دینے والے, مثال دیتا ہوں, 5,000 عاشقان رسول ہمیں UK سے مل جائیں تو ہمارا بہت اچھا ہدف پورا ہو جائے گا, بہت آسانی سے چیزیں پوری ہو جائیں گی. لیکن آگے بڑھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے وہ ہمت کریں اور دل کھول کر دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا جو بالخصوص UK میں پیسہ جنریٹ ہوگا, پہلے اس میں UK پر ہی خرچ کیا جائے گا, ایکسیڈ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ مدنی مرکز کو آئے گا, اور مدنی مرکز بھی دنیا بھر میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بنائے گا. اب سوچ رہے تھے جن شہروں میں ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے, چاہے ساؤتھ اینڈ سی لے لیں, یا آپ لندن لے لیں, سلاؤ لے لیں, برمنگم لے لیں, ڈربی لے لیں, نوٹنگم لے لیں, لیسٹر لے لیں, آپ برسٹل کو لے لیں, اسٹوک میں کھلنے والا ہے. تو پھر اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو گلاسگو ہے, لیڈز ہے, ہیلی فیکس ہے, بریڈفرڈ ہے, ہمارا روچڈیل ہے, رودرہم ہے, اور پتہ نہیں کتنے شہروں کے اندر ہمارے مدارسۃ المدینہ چل رہے ہیں. اب جہاں پہ بھی جمع ہوگا الحمدللہ یہ وہیں پہ لگے گا. آپ کے جو بچے ہیں انہیں پہ خرچ کیا جائے گا, اس کی اچھی تربیت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے. پیسے کم ہوتے تو کام آگے نہیں بڑھتا, تو وہی بات ہے کہ اب یہ پیسہ آپ ہی پہ لگے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو خرچ کرتا ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے, اور جو خرچ نہیں کیا کرتا اس سے روک لیا جاتا ہے. تو اللہ, اور یہ بھی جو خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب آپ غور کریں یار, فرشتے دعا کر رہے ہوں, پریشانیاں کیسے نہیں ٹلیں گی, مصیبتیں کیسے نہیں ٹلیں گی. بلکہ میں تو یہی کہوں گا جو کماتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جائیں, گھر والے بولے یار 4 یونٹ میرے, بیٹا بولے 4, ابو میں بھی کماتا ہوں 4, بلکہ 52 ویکس ہوتے ہیں. تو اگر 12 مہینے ہوتے ہیں, میں تو یہی کہوں گا 1 مہینے کی ویجز آپ ادھر دے دیں, پھر دیکھیں کہ پورا سال کیسے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, UK کے اندر کوئی غریب نہیں ہے. آپ اگر 1 مہینے کی ویجز جو ہے وہ آپ دے دیں تو آپ دیں گے کتنے علماء, کتنے حفاظ اور کتنے جو ہے قاری حضرات ہوں گے, ان کا فائدہ ہوگا. اور 11 مہینے آپ کے, 1 مہینے کی ویجز آپ دعوت اسلامی کو دیں. اس پہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی میری زکوٰۃ باقی ہے تو ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ دے دیں. زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے, اور جیسے باپو نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے, آپ خرچ کریں, انشاءاللہ آپ کو مزید دیا جائے گا. بلکہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ روک لیتا ہے. ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے, گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار ابھی تو رمضان میں دیے تھے, زکوٰۃ تو پوری دے دی, پھر دیں. اللہ نے تو نہیں روکا نا, وہ دیے جا رہا ہے تو آپ بھی دیے جائیے, آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ خوب نیتیں ہوں گی. کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں. عرب شریف سے ہیں, اور اسی طرح ان کا رجیب
राजीव साहब जज़ाक अल्लाह आपके मैसेज का। इसी तरह शाहजेब खान का कहना है मेरे लिए दुआ कर दें। एजाज अली का कहना है मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह आपको सलामत रखे, मुश्किलें आसान फरमाए। और इम्तियाज़ राजपूत है, कर्ज़ों में डूबा हुआ हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए और कर्ज उतर जाए इसके लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे और आपको 5 वक्त का नमाजी भी बनाए और कर्ज से निजात अता करे। लेकिन जिस पर कर्ज है या जो मुसीबत में, उसको तो नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। आप खुद सोचें, अल्लाह की नाफरमानी भी करें और कहें जनाब मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, रब को नाराज भी कर रहे हैं, तो मुश्किलें कैसे आसान होंगी। अल्लाह को तो राजी करें ना, नमाज तो पाबंदी से पढ़ें, गुनाहों से बचें, फिर देखें इंशाअल्लाह मुश्किलें कैसे आसान होती है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम जी राना शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। शेख तनसीफ वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तैयब भाई दुआ करवाना चाह रहे हैं कि दुआ करें कि मैं मदीने चला जाऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको भी मदीना दिखाए और हमें भी मदीना दिखाए। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। मदीने में मरने की और औलाद नरीना के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। दानियाल भाई, अल्लाह आपकी भी और मेरी भी, हम सबको ईमान और आफियत के साथ शहादत वाली मौत मदीने में अता फरमाए, जन्नतुल बकी हमारा मुकद्दर फरमाए और आपको अल्लाह औलाद नरीना नेक साले अता फरमाए। मैं आप लोगों से कुछ इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग जारी थी और माशाल्लाह बापू ने हुक्म दिया कि दावत इस्लामी यूके के पेज पर कुछ देर के लिए लाइव आया जाए। तो क्योंकि कल हमें टेलीथॉन की भी तैयारी करनी है और कल एक लॉन्ग ट्रांसमिशन है। अच्छा चले मैं बताता भी चलूँ कि इंशाल्लाह कल टेलीथॉन करते ही इंशाल्लाह मेरी अफ्रीका रवानगी है और जो आपके जानने वाले, बल्कि यूके वालों को भी चले दावत देता हूँ। एक यूके वालों को फ़ायदा बड़ा है, वीज़ा लेना नहीं पड़ता, सिर्फ टिकट कटवाना पड़ता है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं कि हम आपके साथ सफ़र करना चाहते, चले मैं आपको ऑफ़र करता हूँ। मैं कल इंशाल्लाह जा रहा हूँ टेलीथॉन के बाद ज़ाम्बिया के शहर लुसाका में अल्लाह की रहमत से सुन्नत बर इज्तिमात हैं। उसके बाद मलावी में सुन्नत बर इज्तिमात हैं, वो नेबर कंट्री है। फिर मैं इसके बाद जोहानिसबर्ग जाऊँगा, एक दिन जोहानिसबर्ग स्टे होगा और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापसी होगी। तो ये 1 वीक का शॉर्ट ट्रिप है और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे पेज पर अब्दुल हबीब अत्तारी पर मेरा शेड्यूल शेयर हो चुका है, आप उन इज्तिमात को ज्वाइन कर सकते हैं और दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह कल टेलीथॉन में भी हमें कामयाबी दे, जिस मकसद के लिए कल बैठे हैं अल्लाह उसमें खूब हमें कामयाबी दे, लोगों को खूब दावत इस्लामी की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा, आप भी अभी से मैसेजेस शुरू कर दें, कॉल शुरू कर दें। देखें मैं और आप एक लिमिटेड अमाउंट दे सकते हैं, अपनी अमाउंट आपने दे दी, मुझे मैसेज आपने कर दिया, कल कर दिया होगा या कल कर देंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट व्हाटएवर, मगर उसके बाद तो स्टॉप हो जाएगा ना। स्टॉप क्यों हो जाए? मैं और आशिकान रसूल को मैसेज करूँ, मैं और रिश्तेदारों को मैसेज करूँ, मैं सबको कॉल करूँ, तो क्या पता मेरे कॉल करने से, मैसेज करने से मदनी अतियात बढ़ जाए। इंशाल्लाह ये सारा सवाब आपके अकाउंट में भी तो जमा होगा। रवि भाई ने मदनी अतियात जमा करने का एक मदनी नुस्खा बताया था, आपसे भी शेयर कर देते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कुछ अर्से पहले मैं फरमाया अपना मोबाइल बहुत कुछ हम यूज़ करते हैं, एक दिन निकाल के उसमें से तमाम कॉन्टैक्ट के सामने नाम लिख लें और ख़ुद ही इमेज करें कि इससे 5 यूनिट लेने, इससे 3 यूनिट लेने। अब मिसाल के तौर पे आपने हर एक के फ़ोन में 200-300 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, चले 100 भी आपने लिखे और आपने उसके आगे 3-3 4-4 यूनिट लगाए, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 400-500 यूनिट बनेंगे। अब आप क्या करना है, अब आप इनको फ़ोन करना शुरू करें, फ़ोन करें। जहाँ 4 लिखे थे चले वो 2 देगा, 1 देगा, 3 देगा। जब एंड ऑफ द डे आप जाएंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप 112 यूनिट कर जाएंगे और उसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम इस्लामी भाई कल काम हो सकता है, संडे भी है, मोबाइल लें, पेन लें, बल्कि अभी भी ले सकते हैं। अभी आप 8 बजे तो 8-9 बजे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो सवाब अभी से कमाना शुरू कर दें। अगर आप ये सोचें कि जितने पैसे आप जमा करेंगे ये आपके होते, तो आप कितनी कोशिश करते हैं? आप यकीन करें ये आप ही के हैं और ये आप ही के अकाउंट में मल्टीप्लाई होकर आखिरत में आपको मिलेंगे, तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर कोशिश करेंगे और प्लीज़ डू दुआ फॉर द बर्मिंघम यूके ब्रदर्स हु हेल्प विद बर्मिंघम जुलूस। जी माशाल्लाह, वाकई ये बर्फानी जुलूस था, मुझे बापू ने अपडेट दी थी कि बहुत स्नो थी। हाँ, और हमें सिक्योरिटी और पुलिस ने मना कर दिया था कि आपका जुलूस जो है वो एक कहना हम नहीं कर सकते, इतनी बर्फ़ के अंदर आशिकान रसूल के इश्क की गर्मी थी, क्या बात है। और सरकार की आमद मरहबा के वहाँ भी नारे बुलंद हो रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को इसी तरह जवान रखे। दावत इस्लामी की यही तो ख़ास बात है, हैं? सर्दी हो या गर्मी हो, तूफ़ान हो या कुछ भी हो, अल्लाह की रहमत से मदनी काम है, चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह मुझसे और आपसे काम ले लें, ये दुआ करें कि हम कोई ऐसा काम करके जाएँ दुनिया से जो हमारे लिए सवाब जारिया का बाइस बन जाए। सर्दियों में आपने जज्बा दिखाया, इतनी सर्दी -5 में आप जुलूस में आ गए,
یہ جتنے عاشقان رسول آئے تھے یہ سارے اگر یونٹ دے دیں 2-2 تو ہمارا ہدف تو ویسے ہی پورا ہو جائے. تو اب امید کرتے ہیں کہ آپ جب اس میں جلوس میں آپ اس طرح آئے تھے, پھر آپ نے بل بورڈ سجایا اس دفعہ میلاد پر, خوب دھوم دھام سے کیا نا. 3,13,000 یونٹ اگر ہدف ہے تو 1,12,000 یونٹ تو کم از کم UK کا ہدف ہونا چاہیے. 3,13,000 میں 1,12,000 آپ کر دو, باقی پھر ہم باقی دنیا سے عرض کر دیں گے. اور 1,12,000 واقعی UK والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کے چاہنے والے, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہزاروں ہیں. اسلامی بھائی بھی ہزاروں ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہزاروں ہیں. سب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کوشش کریں گی تو انشاءاللہ یہ ہدف ہو جائے گا. شادی کے لیے دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے. اللہ کریم آپ کو جن کی جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے وہ رکاوٹیں دور فرمائے. الیاس اتاری بھائی آپ نے بہت پیارا میسج کیا ہمیں, دعوت اسلامی لیڈنگ دا اسلامک ریوائول ان دا ورلڈ, جزاک اللہ. اعجاز علی بھائی جو ہیں, میں کل مدینے سے آیا ہوں, آئے ہے. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور بار بار آپ کو بھی اور ہم گناہ گاروں کی بھی حاضری ہو جائے, ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے. اچھا ایک اسلامی بھائی ہیں عبد الرحمان, کہتے ہیں میرا نکاح تھا اور وہاں رکن شورا کا بیان بھی تھا اور وہاں بھی یونٹ کی ترکیب ہوئی. کیا بات ہے, دولہے میاں نے بھی کوشش کی. اللہ آپ کی کوششیں قبول فرمائے. اجازت دیجیے گا, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.